اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آج ماہ مبارک رمضان کی 27 تاریخ ہے اور 27ویں دن کی دعا کے ساتھ میں قصہ ٹی وی پر آپ کی خدمت میں اس دن کی دعا کی مختصر وضاحت کے ساتھ حاضر ہوا۔ آج کی دعا میں معصوم پروردگار عالم سے جن دعاؤں کا تقاضا کر رہا ہے وہ کچھ یوں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنی فیہ صولہ لیلۃ القدر وصیر اموری فیہ من العسر الى اليسر واقبل معاذيري وحط عني الذنب والوزر يا رؤوفا بعباده اس دعا کے اندر جو آج ہم نے تلاوت کی، اس سے پہلے کہ اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر سے نکات کی طرف اشارہ کروں، ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس دعا کو بعض علماء نے ترتیب کے حوالے سے آخری دعا کے اندر بھی رکھا ہے اور بعض نے اس کو 23 یعنی شب قدر کی دن بھی قرار دیا ہے۔ بہرحال اب کیا وجہ تھی کہ یہ اس وقت جو موجودہ مشہور کتب ادعیہ کے اندر اس دعا کو 27ویں دن کی دعا کے عنوان سے نقل کیا گیا ہے، ہم اس کی طرف نہیں جاتے۔ بہرحال کیونکہ اس کے اندر جو سب سے پہلا فقرہ ہے وہ یہ کہ اللہم ارزقنی فیہ فضل لیلۃ القدر، پروردگارہ اس ماہ مبارک رمضان میں آج کے دن مجھ پر لیلۃ القدر کے فضل کو شامل حال قرار دے، یعنی 19، 21، 23 اگر ان میں وہ لیلۃ القدر کی عظمت، وہ لیلۃ القدر کے فضل سے میں نوازا نہیں گیا تو آج کے دن پروردگارہ وہ نعمتیں میرے شامل حال قرار دے دے۔ یقیناً لیلۃ القدر ایک عظیم لیلہ تھی، تو یہاں پر اس چیز کی دعا کی جا رہی ہے۔ تو عزیزان محترم، دعا یہاں پر کر رہے ہیں اور جیسا کہ رسول خدا نے فرمایا من ادرک شہر رمضان فلم یغفر لہ فابعدہ اللہ، اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان کو درک کرتا ہے اور اس کی بخشش نہیں ہوتی تو وہ پروردگار عالم کی بارگاہ سے دور ہو گیا ہے، یعنی اس کی زندگی کا سب سے بڑا گھاٹے کا سودا یہی ہے کہ وہ ماہ مبارک رمضان کو درک کرے اور بخشا نہ جائے، اس کے گناہ معاف نہ ہوں۔ لہٰذا یہاں پر آخری دعاؤں کے اندر اس قسم کی دعا ہمیں دکھائی دے رہی ہے کہ اگر میں ان دنوں میں اس فضل کو جو لیلۃ القدر میں مجھے ملنا تھا اگر وہ مجھے نہیں مل سکا تو پروردگارہ آج مجھ پر وہ فضل نازل فرما۔ وَسَيِّرْ أُمُورِ فِيهِ مِنَ الْعُسْرِ إِلَى الْيُسْرِ، پروردگارہ ہماری زندگی میں مصائب، مشکلات، پریشانیاں پائی جاتی ہیں، کبھی زلزلہ، کبھی طوفان، کبھی کوئی وبا، کبھی کوئی بیماری، کبھی موت۔ یہ جو مشکلات ہیں ان کو آسانیوں میں تبدیل کر دے،
یہ دوسری دعا۔ عزیزان محترم، یہ جو مشکلات ہیں ان کے سبب کیا ہیں؟ روایات کی روشنی میں یہ جو مشکلات انسان کے سامنے آتی ہیں یا تو خود اس انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں، ایسے اعمال انجام دیتا ہے جن کی وجہ سے پروردگار عالم کی طرف سے وہ آفتیں یا وہ مصیبتیں اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان مصیبتوں کے بعد پروردگار عالم اسے کوئی عظیم نعمت سے نوازنا چاہتا ہے، کوئی بڑی نعمت دینا چاہتا ہے، تو اسے مشکلات میں ڈال دیتا ہے، جیسے انبیاء کے امتحان ہوتے تھے۔ کبھی کسی بڑی مشکل سے نجات دینے کے لیے پروردگار اسے چھوٹی مشکل کے اندر مبتلا کرتا ہے، جیسے انسان کو فقر دے دیتا ہے تاکہ اس کا دین بچ جائے۔ قارون کے پاس پیسہ آیا، دین ختم ہو گیا۔ بس کبھی انسان کو پروردگار فقر دیتا ہے تاکہ اس کا دین بچ جائے، اور کبھی یہ سنت پروردگار کے تحت یہ سارے کے سارے امور انجام پاتے ہیں، کیونکہ اس کی سنت ہے آزمائش۔ وہ چاہتا ہے وہ تمام انسانوں کی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، لہٰذا یہ مصیبتیں آتی ہیں۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس ماہ میں ہمارے کاموں کو، ہماری مشکلات کو آسانی میں تبدیل کر دے۔ ختم تو نہیں ہو سکتے کیونکہ سنت پروردگار ہے، لہٰذا آسان ہو جائیں ہمارے لیے۔ پھر فرمایا وَاقْبَلْ مَعَاذِيرِي وَحُطَّ عَنِّي الذَّنْبَ وَالْوِزْرَ، پروردگارہ میری عذرخوائی کو قبول کر۔ عذرخوائی، شرمندگی انسان کی کامیابی کے لیے، انسان کی فلاح کے لیے ایک بہترین قدم ہے۔ اپنے کیے ہوئے پر، غلط کیے ہوئے پر شرمندہ ہو جانا، نادم ہو جانا، اسی کا دوسرا نام ہے توبہ، اور پروردگار عالم ایسے افراد کو پسند کرتا ہے، لہٰذا قرآن میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین، لہٰذا اس کی بارگاہ میں اظہار کرنا اپنی غفلت کا، اپنی گناہ کا، جیسا کہ دعاؤں میں ملتا ہے ظلمت نفسی فاغفر لی، پروردگارہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، تو مجھے بخش دے۔ بس اس سے نا امید نہیں ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لہٰذا عذرخوائی کے لیے ایک بہترین راستہ توبہ ہے۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، خالص توبہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جا کر کیجیے۔ وَحُطَّ عَنِّي الذَّنْبَ وَالْوِزْرَ، یعنی میرے عذر کو قبول کر، میرے گناہوں اور سنگینیوں کو جھاڑ دے۔ گناہ جب انسان کے کاندھے پر آتے ہیں تو گناہ کو تشبیہ دیا ہے ایک بھاری چیز کے ساتھ، وزر، سنگین۔ اگر انسان کوئی بھاری چیز اپنے کاندھے پر اٹھائے تو تھک جاتا ہے، نہیں اٹھا پاتا۔ یہ گناہ بھی جب انسان کرتا ہے تو اس کے کاندھے سنگین ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہی دعا کی گئی ہے، پروردگار میرے عذر کو قبول کر، میرے گناہوں اور سنگینیوں کو جھاڑ دے، یا رؤوفاً بعبادہ الصالحین، اے وہ ذات جو اپنے صالح بندوں کی نسبت رؤوف و مہربان ہے۔ پروردگارہ ہمارے حق میں ان دعاؤں کو مستجاب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔